کیا نظام ہے اللہ کا؟ جب اللہ امت مسلمہ سے ناراض ہوتا ہے تو دنیا کے شریف لوگوں کو حکومت نہیں دیتا، گنڈوں کو حکومت دیتا ہے، بدماشوں کو اقتدار دیتا ہے، انتہائی کمینے مزاج کے لوگوں کو مسلط کرتا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت جس طبقے کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ اپنے اپنے ملک کے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ہر ملک کے جو بدترین لوگ ہیں، اس سے زیادہ اور میں کیا لفظ بولوں، جو سب سے گھٹیا لوگ ہیں، سب سے زیادہ گرے ہوئے کردار کے لوگ ہیں، ہر ملک پر وہی لوگ مسلط ہیں۔ یہ اتفاق سے نہیں ہو رہا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ ہی اس صورتحال کو بدل سکتا ہے، لیکن اللہ نے طے کر لیا ہے میں تب بدلوں گا جب تم بدلو گے۔ بالکل صاف بات ہے، اللہ تو 2 منٹ میں بدل سکتا ہے۔ جو روز دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدلتا ہو، جو موسم بدلتا ہو، اس کے لیے حالات کو بدلنا کوئی مسئلہ ہے؟ لیکن اس نے حالات کی تبدیلی کے لیے یہ طے کر دیا ہے کہ پہلے تم بدلو گے، اپنے اعمال کو تم بدلو گے، اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرو گے، اپنے دماغ کی تمناؤں سوچ کو تم ٹھیک کرو گے، اپنے کردار کو ٹھیک کرو گے، تب میں حالات کو بدلوں گا۔ اس کی قدرت کا تو حالت یہ ہے کہ وہ خیر میں سے شر نکال سکتا ہے اور شر میں سے خیر نکال سکتا ہے۔ وہ حکومتوں کی اسکیموں کو 1 سیکنڈ میں ناکام کر سکتا ہے اور کمزوروں کی اسکیموں کو چلا کر غالب کر کے دکھا سکتا ہے۔ کیا اس نے نمرود کی اسکیم کو فیل نہیں کیا تھا؟ کیا اس نے ابراہیم علیہ السلام کی اسکیم کو چلا نہیں دیا، غالب نہیں کر دیا؟ کس کی اسکیم غالب آئی؟ پرائم منسٹر نمرود کی۔ نمرود اور موجودہ پرائم منسٹر الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ واہ، امرود، نمرود، اسی طرح کا کچھ اور نام لے لو، میں نہیں لوں گا، میں وضو کو باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کو لینے سے نواقض الوضو میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کس کی اسکیم چلی؟ ابراہیم کی کہ نمرود کی؟ طاقت کس کے پاس تھی؟ حکومت کس کی مضبوط تھی؟ ہتھیار کس کے پاس تھے؟ فوج کس کی بڑی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، بالکل اکیلے، اور وہ تو وہاں رہے بھی نہیں۔ جہاں نمرود تھا وہاں نہیں رہے، وہ وہاں سے مکے سے بیت المقدس، وہاں سے بیت المقدس، بیت المقدس سے مکے، مکے سے بھی بیت المقدس، پوری زندگی اس طرح سفر میں گزری۔ اور اللہ نے کس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اسکیم چلائی؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور بچے کو ایسے میدان میں لے جا کر ڈال دیا جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، زندگی کا کوئی سامان نہیں تھا، پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا، اور ان کی یہ اسکیم اس طرح چلا دی کہ اس بچے کی اولاد یہاں والی مکے والی ہدایت کو لے کر سارے عالم میں پھیلی۔ سارے عالم کے لوگ سر کے بل پورے سال اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں اکیلی وہ ماں اور بچہ تھا۔ اسکیم جب چلانے کا فیصلہ اللہ کرتا ہے اس طرح چلاتا ہے۔
اسکیم والا ابراہیم وہاں تھا بھی نہیں، وہ ملک شام میں تھا، لیکن اس کی اسکیم چل گئی، اور جس بچے کے کھانے پینے کی اور حفاظت کا کوئی انتظام وہاں پر نہیں تھا، اس کی اولاد پوری دنیا میں اس کی اسکیم کو لے کر پھیل گئی۔ کس کا ارادے کی طاقت ہے یہ کس کا نظام ہے؟ اگر ظاہری نظام ہوتا، مجھے بتاؤ، نمرود کو غالب آنا چاہیے تھا یا ابراہیم علیہ السلام کو؟ نظام کچھ اور ہے، جو نظر آتا ہے وہ بالکل کچھ اور ہے۔ میڈیا کے ذریعے اس کالے جادو کو پھیلا دیا گیا ہے، اور ہر شخص اس ظاہری نظام سے ڈرا ہوا ہے، متاثر ہے، خائف ہے۔ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہزاروں بار میں کہہ چکا ہوں، صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کو ایمان نہیں کہتے، صرف کرتا پاجامہ پہن لینے کو ایمان نہیں کہتے، صرف نمازیں الٹی سیدھی پڑھ لینے کو بھی ایمان نہیں کہتے۔ ایمان کی حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، اپنے اندر اتارو، سمجھو اس عجیب و غریب نظام کو۔ فلاں سے اور فلاں سے اور فلاں سے امیدیں، اور فلاں سے اور فلاں سے اور فلاں سے خوف کو اپنے اندر سے نکال لو۔ اس وقت ہم اس ملک کے مسلمان کسی سے خوف زدہ ہیں، اور تمام امیدیں پھر کسی سے وابستہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ اس کا نام لوں گا نہ اس کا نام لوں گا، سمجھ سب گئے، اس لیے کہ ماشاءاللہ غیر اللہ سے۔ پھر کیا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا؟ جب تک ہمارے دل میں ہر ایک کا خوف نکل کر صرف اللہ کا خوف نہیں آ جائے گا، اور ہر ایک سے امیدیں بالکل ٹوٹ کر صرف اللہ سے نہیں جڑ جائیں گی، ایمان کا الف بھی ہم کو حاصل نہیں ہوگا۔ کیا شان ہوتی ہے ایمان والوں کی؟ میں نے آیت پڑھی تھی، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ ایک تعریف کی ہے اللہ نے اصلی ایمان والوں کی، کہ ان سے جب لوگوں نے کہا کہ ارے بڑی تعداد میں یہ پارٹیاں، یہ قومیں تمہارے خلاف اکٹھا ہو گئی ہیں، این ڈی اے بن گیا ہے، قد جمعوا لکم فاخشوہم، تو پھر اب ان سے ڈرو، پنگا ان سے مت لو، مت ان سے ڈرو، فاخشوہم۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ فزادہم ایمانا۔ جب ان کو خبر ملی کہ ان کے خلاف دشمن طاقتیں اکٹھا ہو گئی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ ہمارا ایمان بڑھتا ہے یا ہمارے اندر خوف کی کیفیت بڑھتی ہے، پریشانی بڑھتی ہے، تشویش بڑھتی ہے، سوالات بڑھتے ہیں؟ ان کا ایمان بڑھا، انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ جو لوگ ان کو ڈرا رہے تھے، ان سے جواب میں ان ایمان والوں نے یہ کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ جواب ہماری زبان سے کبھی نکلتا ہے؟ یاد ہی نہیں آتا یہ جواب، اللہ کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا۔ ایک پارٹی سے جب ڈر لگتا ہے تو کسی دوسری پارٹی کی طرف ذہن جاتا ہے، اللہ کی طرف نہیں جاتا۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک قوم ایک بت کو پوجتی ہے تو ہم بھی تو کسی دوسرے بت ہی کو پوج رہے ہیں اس بت کے جواب میں. پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. کوئی بت پیلے رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی بت بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. کوئی شادی شدہ ہے قانونی طور پر، بیوی اس کی بھی اکیلی ہے، اور کوئی بیچارہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہے. اللہ آسان کرے. کوئی ڈھونڈ رہا ہو بھائی، کوئی ملے ہی نہیں ابھی تک. ہیں تو سب بدھ. ایک بدھ سے ڈرے تو دوسرے بدھ کے سامنے جھک گئے. جب ڈرایا گیا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، اور جب وہ نہیں ڈرے اور ان کا جواب تھا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے اور بہترین سہارا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ کی طرف سے انعامات لے کر لوٹے، اللہ کی طرف سے فضل یعنی مال غنیمت لے کر لوٹے. لم یمسسہم سوء، ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی رضا بھی ان کو ملی. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت کرم والا ہے، بڑا فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈرا رہا ہے. اس دور کا میڈیا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، وہ ڈرا رہا ہے، ڈر پیدا کر رہا ہے. اور کہ کون ڈرتا ہے اس سے؟ قرآن نے اشارہ کر دیا، جو بھی اس پروپیگنڈے سے خوف زدہ ہے وہ جان لے کہ وہ شیطان کا دوست ہے. بہت خطرناک بات ہے. یہ نہیں کہا اس کا ایمان کمزور ہے، یہ نہیں کہا. سیدھے سیدھے کہا کہ جو ڈرے گا اس شیطانی ڈراوے سے وہ شیطان کا دوست ہے. اس سے کم کا کوئی لفظ قرآن نہیں بولتا تو ہم کیوں بولیں؟ ہم قرآن کے ترجمے میں تحریف کریں؟ ہم قرآن کی تشریح پوری ایمانداری سے نہ کریں کیونکہ لوگوں پر گراں گزرے گا. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. پھر آخر میں اللہ نے کہا کہ مت ڈرو کسی سے، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. تو ایمان کی حقیقت ہمارے پاس نہیں ہے. ہم میں غالب اکثریت واللہ وہ ہے کہ ہم ایمان ہمارے پاس نہیں ہے. اور آخرت کی نجات اور دنیا کی عزت اور غلبہ اور دل کا سکون یہ ایمان پر موقوف ہے، کرتے پجامے اور ٹوپی پر موقوف نہیں ہے. سر میں رومال باندھ کر جمعے کی نماز پڑھ لینے سے عزت اور غلبہ نہیں ملے گا. اتنا ذلیل مت کرو اسلام کو، اتنا بدنام اور رسوا مت کرو قرآن اور محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو. ظاہری تدبیروں سے منع نہیں کیا گیا. قدم بقدم حالات کے اعتبار سے کچھ ظاہری تدبیروں کو بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت استعمال کرتے رہنے کو بھی اللہ نے سکھایا ہے.